السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑے غدار کے بارے میں۔ سال 1757 برصغیر صغیر پر نواب سراج الدولہ کی حکومت نے 1 لاکھ سے زیادہ سپاہی ناقابل تحریر قلعے اور خزانے جو سلطنتوں کو خرید سکتے تھے، لیکن اس فوج کے اندر ایک نام پل رہا تھا، کا نام تھا میر جعفر۔ نواب کا سب سے بھروسہ مند اور 7 سالہ سپاہی یہ بھروسہ مند ایک دھوکہ تھا، ایک ایسا دھوکہ جو تاریخ راہیں بدل دے گا۔ انگریز برصغیر کے لیے آئے تھے، لیکن ان کی نظریں صرف سلطنت پر تھی۔ لارڈ کلائیو جانتا تھا کہ میدان جنگ میں نواب کی فوج کو ہرانا ناممکن ہے، لہذا اس کے اختیار کیا وہ راستہ جو ہتھیاروں سے سستا تھا، غداری۔ کلائیو نے میر جعفر کو پیغام بھیجا، اگر تم ہمارے ساتھ دو گے ہم تمہیں نواب بنا دیں گے۔ میر جعفر نے اپنی عزت، ایمان اور قوم کو ایک تیغ کے عوض بھیج دیا اور یہ معاہدہ تاریخ کا سب سے سیاہ باب بن گیا۔ 23 جون 1757 لڑائی کا میدان دو فوجی آمنے سامنے، نواب سراج الدولہ کے پاس 50,000 سپاہی، انگریزوں کے پاس صرف 3,000 سپاہی موجود تھے۔ جنگ شروع ہوئی، نواب کے گرج رہی تھی، انگریز پیچھے ہٹ رہے تھے، فتح قریب تھی، اور پھر وہ ہوا جس کی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسی وقت میر جعفر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ 50,000 سپاہی میدان میں بے حرکت کھڑے ہوئے اور نواب کی نظریں میر جعفر کی طرف، جو جواب صرف خاموشی تھا۔ نواب سراج الدولہ میدان چھوڑ کر بھاگا، تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ نواب سراج الدولہ کو میر جعفر کے بیٹے کے حوالے کر دیا گیا، اس گھر میں جس نے اپنے مالک کے جان کے ساتھ کھیل کیا تھا۔ رات کی تاریکی تھی، نواب کو ایک کمرے میں قید کیا گیا۔ قاتل آئے، نواب نے پناہ مانگی، مگر کوئی نہیں تھا۔ تاریخ گواہ ہے، نواب سراج الدولہ اسی دن شہید کر دیا گیا اور میر جعفر جس نے خون کے بدلے تخت خریدا، انگریزوں کا نواب بن کر بیٹھ گیا۔ لیکن غداری کبھی عزت نہیں دیتی، میر جعفر انگریزوں کا کٹ پتلی بن کر رہ گیا، بار بار پیسے مانگنے پر مجبور کیا۔ اس کی عزت ختم ہوا، نفرت شروع ہوا۔ اپنے آخری دنوں میں کہا، کاش میں نے یہ غداری نہ کی ہوتی، لیکن یہ توبہ بیکار تھا۔ اس کی ایک غلطی نے پوری برصغیر کو 200 سال غلامی میں دھکیل دیا۔ یہ ہے تاریخ کا سب سے بڑا غدار، میر جعفر، ایک نام جس نے عزت کے بدلے تخت خریدا اور قوم کو غلامی میں دھکیل دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔